کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ ارطغرل غازی مزے کی کوئی داستان یا کوئی قصہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اتہاس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ارطغرل غازی اس دور کی کہانی ہے کہ جب مسلمانوں کا تخت اس زمین کی بجائے ساتویں آسمان پر ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے اس بہادر شخص کی کہ جس نے نہ صرف ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس نے 600 سال سے زیادہ آدھی دنیا پر حکومت کی، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی بہادری سے اس دور کے مسلمانوں میں وہ حوصلہ اور وہ ہمت پیدا کی کہ اس دور میں مسلمانوں کے سامنے ٹکنے والا کوئی بھی موجود نہیں رہا۔ وہ بہت جلد ایک جنگجو بھیجے گا جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ آخر کون تھا یہ بہادر شخص ارطغرل کہ جس کی کہانی دیکھ کر آج پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے؟ آخر کون ہے یہ ارطغرل کہ جس کا نام سن کر آج بھی امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور ملک تھر تھر کانپ رہے ہیں؟ ارطغرل غازی سے مسلمانوں کے دشمنوں کو کتنا ڈر لگ رہا ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سیریل ابھی تک تقریباً 20 سے 25 ملکوں میں بین کیا جا چکا ہے، اور سبھی کٹر اسلامی دشمن ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رجب طیب اردوغان اس سیریل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تمام دشمنان اسلام کی کوششوں کے باوجود لوگوں پر سے اس کا نشہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور آج پوری دنیا میں تقریباً 160 دیش ایسے ہیں کہ جس میں یہ بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ اس نے دیکھنے کے معاملے میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آخر جانتے ہیں کہ کون ہے ایسا شخص کہ جس کی آج کہانی دیکھنے کے لیے پوری دنیا بےتاب ہے؟ یہ تھا کون ارطغرل غازی؟ تو چلیے بنا کسی دیر کے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آرش نیٹ ورک کے معزز دوستو، میں ہوں ساجد زہیب، اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے میرا سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے، جب چنگیز خان کی منگولی سینا پوری دنیا میں لوٹ مار کرتی ہوئی مسلمانوں اور یورپ کے بھی کئی ملکوں پر فتح حاصل کر رہی تھی۔ اس وقت کی یہ کہانی تھی۔ منگول ایسے وحشی درندے تھے جو جہاں بھی جاتے خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے، نہ بچوں کی احتیاط کرتے تھے، نہ بوڑھوں کی لحاظ کرتے تھے، اور نہ ہی عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ ہر جگہ تباہی پھیلانا ہی ان منگولوں کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ جب یہ منگول خوارزم کے علاقے تک پہنچے تو یہاں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ تیسرے نمبر کا بیٹا تھا ارطغرل غازی، اور یہی وہ بیٹا تھا کہ جس کے اوپر یہ ڈرامہ یعنی سیریز کو بنایا گیا ہے۔ یہ وہ جاواز ہستی ہے کہ جس کے کردار کو اس میں دکھایا گیا ہے۔ سلجوق کی سلطنت کی شہزادی حلیمہ سلطان اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کو عیسائیوں نے قید کر لیا تھا۔ جنگل کے راستے سے جب عیسائی اس کو محل لے جا رہے تھے تب یہ لوگ ارطغرل غازی کے ہتھے آ گئے۔ ارطغرل نے شہزادی حلیمہ اور اس کے باپ اور اس کے بھائی کو عیسائیوں سے چھڑوا لیا۔ بس یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس جاباز دلہر ارطغرل غازی کی۔ اس گھٹنا کے بعد کئی بار اس قبیلے پر عیسائیوں کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں آنے لگیں، مگر ارطغرل نے بڑی ہی دلیری کے ساتھ ان تمام پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ارطغرل غازی کا جو سب سے بڑا دلیری اور ہوشیاری کا کام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے عیسائیوں کے اس قلعے کو ہی فتح کر لیا تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار ہوا کرتی تھیں۔ اس قلعے میں بڑے بڑے عیسائی پادری مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک عالمی جنگ کی سازشیں رچ رہے تھے، مگر ارطغرل غازی اپنی بہادری کے ساتھ ان تمام کے ارادوں پر پانی پھیرتا چلا گیا۔ جب ارطغرل نے اس قلعے کو فتح کیا تو پوری مسلم اور غیر مسلم سلطنتوں میں ارطغرل کی دلیری اور بہادری کا ڈنکا زور و شور سے بجنا شروع ہو گیا، اور یہیں سے ارطغرل نام کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ پوری دنیا میں دشمنان اسلام اس طوفان میں اڑتے چلے گئے۔ منزلیں مارتے برق رفتار شہ سواروں کی قسم، کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم،
अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीस्त नाबूद कर दे, मुझे सीना-ए अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। एक बार की बात है कि दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार और अर्तगरुल के बाप यानी सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि जाहिर है कि अर्तगरुल जैसा बहादुर और ज़हीन शख्स उस कबीले में उसके बाप के बाद कोई भी मौजूद नहीं बचा था। अर्तगरुल की सरदारी में उस कबीले ने खूब तरक्की की और उस तुर्की कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। अर्तगरुल के दो भाई उनसे अलग हो गए, जबकि अर्तगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफ़र पर निकल पड़ा। बीच सफ़र में अर्तगरुल ने देखा कि दो सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमज़ोर है और एक सेना बड़ी मजबूत है। कमज़ोर वाली सेना हारने के कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दे दिया। ये जंग थी सल्जूक और मंगोलों के बीच। मगर ये बात अर्तगरुल के इल्म में नहीं थी। मंगोलों की फ़ौज अलाउद्दीन की सल्जूक वाली फ़ौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तगरुल अपने 404 बहादुर फ़ौजियों के साथ सल्जूक की फ़ौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाश मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तगरुल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनान इस्लाम इसकी जहानत और इसकी बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहा करते थे। मुसलमानों की सल्जूक की सल्तनत उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फ़ौज और दूसरी तरफ खूंखार मंगोल, इन दोनों के बीच सल्जूक की सल्तनत पिसी चली जा रही थी। अनकरीब था कि ये सल्तनत ख़त्म ही हो जाती, मगर जिस दिन से अर्तगरुल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से ये सल्तनत खूब परवान चढ़ने लगी, तरक्की पाने लगी। अर्तगरुल गाजी अपने निडर सिपह सालारी से रूमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। उस वक्त कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो अर्तगरुल गाजी को टक्कर दे सके। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अर्तगरुल गाजी अपनी वफ़ात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। ये वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तगरुल की तरह ज़हीन, बहादुर और निडर था। 1288 में अर्तगरुल ने वफ़ात पाई। इसके बाद सन 1299 में अर्तगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्रे आज़मों पर यह सल्तनत फैल गई और इस सल्तनत का नाम पड़ा सल्तनत उस्मानिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में तकरीबन आज के 40 देश मौजूद थे, यानी 40 देशों पर अकेले हुकूमत थी। और ये सल्तनत 1923 तक लगातार बनी रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर अफसोस 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमज़ोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से ख़त्म कर दिया गया। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ यानी पहला विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ कुछ देश बरतानिया के साथ आ गए जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस वगैरह थे, तो दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश और भी थे। मगर फिर उस वक्त का जो तुर्की का आखिरी सुल्तान था उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बरतानिया ने ज़बरदस्ती उसके सुल्तान को फंसाकर और उसको मजबूर किया कि तुम किसी तरह से भी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हमसे मुआहदा करो, यानी एक समझौता करो, वरना तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा उन तमाम साजिशों के तहत एक समझौता किया गया, एक मुआहदा किया गया, जिस समझौते को लोजान समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की शर्त थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफ़ा देगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस कायम करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि खिलाफत उस्मानिया पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। और सबसे बड़ी और घातक जो शर्त थी वो ये थी
کہ اب 100 سال تک ترکی اپنی ہی زمین پر خود سے تیل یا پیٹرول جیسی کوئی بھی چیز نہیں نکال سکے گا۔ ترکی کو تیل یا پیٹرول دوسرے دیشوں سے ہی خریدنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ترکی کی بندرگاہ پر بھی پابندی لگا دی گئی، جو کہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتی ہے۔ اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی اب کوئی بھی دیش کا جہاز اس بندرگاہ سے گزر سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی کسی طرح کا بھی کوئی ٹیکس نہیں وصول کر سکتا۔ یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کو اس سمجھوتے کے ذریعے 100 سال کے لیے ایک کونے میں باندھ کر پھینک دیا گیا، یعنی اب ترکی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ نے اپنے غلام مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو کہ مسلم غدار شخص تھا، اس کو ترکی کا بادشاہ بنا دیا، جس نے ترکی کو ایک سیکولر دیش گھوشت کیا، جس کی وجہ سے ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا۔ مگر اب 2023 میں یہ سمجھوتا ختم ہونے والا ہے، اور جب یہ سمجھوتا ختم ہوگا تب پہلے جیسا ترکی بالکل بھی نہیں رہے گا۔ ترکی ایک ایسا دیش بنے گا جو امریکہ اور اسرائیل جیسے بڑے بڑے دیشوں کو بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر منہ توڑ جواب دے گا۔ اللہ نے ترکی کو رجب طیب اردوغان جیسا مسلم امت کا درد رکھنے والا ایک لیڈر دیا ہے، جس نے اپنی سمجھداری اور اپنی ایمانداری کے چلتے ایک بار پھر سیکولر ترکی کو اسلامک ترکی کی جانب گامزن کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج امریکہ، اسرائیل جیسے ترقی یافتہ دیش ترکی کو برباد کرنے کی ہر سازش کر رہے ہیں۔ یہ دیش ارطغرل غازی کو بند کرانے کی ہر وہ سازش کر رہے ہیں جس سے کہ یہ ڈرامہ بند ہو جائے اور مسلمان سویا کا سویا رہ جائے، مگر اب دیر ہو چکی ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس کا نشہ سوار ہو چکا ہے۔